حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین، وبعد۔ حضرت قبلہ پیر آغا فضل الرحمن مجددی صاحب اور میرے دائیں اور بائیں اور میرے سامنے تشریف فرما رونق افروز حضرات علماء کبار، میں اپنا اور آپ کا وقت بچانے کے لیے نام نہیں لے سکوں گا۔ سب کا احترام میرے دل میں ہے۔ نفس مسئلہ پر حضرات نے مجھ سے جو سابقین ہیں انہوں نے نہایت مفید باتیں کیں۔ میں چند اہم باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تنظیم فدائیان ختم نبوت کو مبارک کیا۔ فتویٰ جو مرتب ہوا ہے یہ مختصر ہے اور اس کی سپورٹ میں کوئی 40 صفحات کا مبسوط فتویٰ ہے۔ اس میں حضرت علامہ مفتی محمد وسیم اختر مدنی، علامہ مفتی محمد الیاس رضوی اشرفی، علامہ مفتی محمد الیاس اسماعیل نورانی اور علامہ مفتی محمد رفیق حسنی، ان سب کا تعاون ہے، یعنی ان سب کی نظر سے گزرا ہے تاکہ سب اس کو دیکھ لیں اور مطمئن ہو جائیں۔ آپ کو اس لیے نہیں بلایا کہ ہم نے آپ کے علم میں کوئی اضافہ کرنا ہے۔ آپ مجھ سے بہتر خطابات کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، آپ سب کی معلومات بھی تازہ ہیں، لہذا یہ ہمارے ذہن میں نہیں تھا کہ آپ کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے آپ کو بلایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ منتظم کوئی بھی ہو اس کا امتحان ہوتا ہے کہ کس کو اسٹیج پہ بٹھائے، کس کو سامنے بٹھائے، کیونکہ سب قابل قدر ہیں اور مجھے تو یہاں بیٹھ کر اب سننے میں دشواری ہوتی ہے، سامنے بیٹھ کر نسبتاً مجھے سننا اور سمجھنا آسان ہوتا ہے، مگر عمر میری زیادہ ہے تو اس لیے کچھ حضرات احترام فرما لیتے ہیں، ان کی مہربانی۔ آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ علی رؤوس الاشہاد یہ شہادت سب کر لی جائے کہ اہل سنہ والجماعہ کا جو اجماعی عقیدہ اور معتقدات ہیں، مسلمات ہیں، آپ اس پر کھڑے ہیں۔ درست ہے؟ قائم و دائم ہیں۔ یہ شہادت دینے کے لیے شاید یہ شہادت کل قیامت کے دن کام آئے۔ دوسرا، لاہور میں ایک علماء نے سائی کی ہے کہ اہل سنہ والجماعہ کے لیے کن چیزوں کا ماننا ضروری ہے، ایک تحریر مرتب کی ہے، اس کو بھی ہمارے مفتیان اعظام مزید دیکھ کر جامع بنائیں گے
تو وہ بھی آپ تک پہنچائی جائے گی۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ مسلک پر استقامت نہیں ہے کہ آج آپ یہاں بھی بیٹھے ہیں اور کل انہی مقاصد کی نفی کرنے کے لیے دوسری مجلس ہو تو وہاں بھی بیٹھ جائیں۔ لہذا اب ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ آپ کو دو ٹوک موقف اختیار کرنا ہوگا اور اختیار کرنا چاہیے تاکہ کسی کو کوئی غلط فہمی باقی نہ رہے۔ ایک اہم نقطہ جو مفتی محمد وسیم اختر صاحب نے بیان کیا وہ بہت اہم ہے کہ صحابہ کرام کے فضائل کے بارے میں اخبار آحاد بہت ہیں، ان کو ہم مانتے ہیں، لیکن افضلیت صدیق اکبر کے معارض اگر کوئی خبر واحد بھی ہوگی تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ اجماع امت دلیل قطعی ہے اور اخبار آحاد دلائل ظنیہ ہیں۔ اس بات کو علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالی نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کی تفسیر میں بیان کیا ہے، کیونکہ خاتم ہے، اس کے کیا معنی ہیں، اس کی تعویلات کی جاتی ہیں، یہ مؤول ہے۔ تو علامہ سعیدی صاحب نے لکھا کہ یہاں سے جو ہم ختم نبوت ثابت کرتے ہیں ان اخبار آحاد سے نہیں جو اس موضوع پر ہیں، اس کی سپورٹ میں ہیں، ہم اس سے ثابت کرتے ہیں کہ امت کا اجماع قطعی ہے کہ خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین ہے، اس لیے کہ اور وہ اجماع بھی کا اجماع ہے۔ لہذا یہاں بھی اس پوائنٹ کو آپ ذہن میں رکھیں اور بیان کریں، کوئی خبر واحد آئے تو اس اجماعی مسلمہ عقیدہ اہل سنت کے معارض نہیں ہو سکتی۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ ایک بات یہ کہ اپنی مجلسوں میں کہتے ہیں جی یہ اہل بیت اطہار کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ ہم اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں، ہم آیے تطہیر کو مانتے ہیں، ہم آیے مباہلہ کو مانتے ہیں، ان تمام فضائل کی احادیث کو جو حضرات حسنین کریمین سیدتنا فاطمۃ الزہرا اور سیدنا علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں آئی ہیں، ان سب کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت میں کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بات بھی آپ سب کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ بلیک میلنگ کے لیے اس طرح کی چیزیں لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہیں تو آپ کے اذہان بالکل اس حوالے سے کلیئر ہونے چاہیے۔ اسی طرح سے میں یہ بتاتا ہوں کہ دین کا مدار عقل پر نہیں ہے، دین کا مدار نقل پر ہے۔ عقل کے لیے ہم آگے کی طرف دیکھیں گے اور نقل کے لیے ہم پیچھے کی طرف دیکھیں گے، اس منبع ہدایت کی طرف دیکھیں گے جہاں سے یہ ہدایت ہم تک پہنچی ہے۔ اب یہ جو فتنہ شروع ہوا ہے صحابہ کرام کو ٹارگٹ کرنے کا، اس کے پیچھے بہت بڑا فتنہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول پر قرآن نازل ہوا اور دین میں مرکزیت ذات پاک مصطفیٰ کا نام ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن کریم سے لے کر جو
دین اللہ کے رسول سے ہم تک پہنچا، اس کی پہلی کڑی صحابہ کرام ہے۔ اور اگر کوئی صحابہ کرام کے کو غیر موثق کہہ دے، صحابہ کرام کے کردار کو مشتبہ بنا دے، صحابہ کرام کو ہدف طعن و تشنیع و تنقید بنائے، تو یہ اسلام کی عمارت کی بنیادوں میں ڈائنامائٹ رکھنے کے مترادف ہے، بارود رکھنے کے مترادف ہے کہ جب چاہیں اور ماچس لگا کر اس کو اڑا کر رکھ دیں۔ تو جو جرت نہیں کرتے کہ برسر عام آ کے انکار کریں، تو وہ شہادت کی اس پہلی کڑی کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام کی ناموس کا تحفظ ہمارے دین کی روایت کی بقا کے لیے یہ اہم ہے اور ضروری ہے، اور اس بات کو سمجھنا آپ کے لیے، ہم سب کے لیے لازمی ہے۔ مزید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2000 سے پہلے ہم نے فخر السادات، سید السادات، امام السادات یہ القاب نہیں سنے تھے۔ ہمارے اکابر میں سے جو سادات کرام تھے وہ علم کی طاقت پر کھڑے تھے۔ کوئی مجھے بتائے کہ حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمہ اللہ تعالی کو سید السادات، فخر السادات، امام السادات کہا گیا ہے؟ وہ اپنے علم کی طاقت سے کھڑے تھے، اور غزالی زماں اور رازی دوران کہا جاتا تھا۔ حضرت سید ابو البرکات احمد رحمہ اللہ تعالی حزب الاحناف والے، وہ سید تھے لیکن سید السادات اور امام السادات پر نہیں کھڑے تھے، اپنے علم کی طاقت پر کھڑے تھے، اور ان کو فقیہ اعظم کہا جاتا تھا۔ اب جن کا دامن خالی ہو گیا تو اب وہ ان القاب میں پناہ لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ پھر جب ہم صحابہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو کیا حضرت علی صحابی نہیں تھے؟ کیا سیدہ فاطمہ زہرا صحابیہ نہیں تھی؟ کیا حضرات حسنین کریمین صحابی نہیں تھے؟ تو جب ہم صحابہ کی فضیلت بیان کریں گے تو اس فضیلت کے احق وہ بھی ہیں، اور نسبت سیادت ان کا شرف زائد ہے۔ تو یہ جو فتنہ برپا کرتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں کہ یہ اس کو نہیں مانتے، اس کو نہیں مانتے، یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے، یہ الزام ہے، یہ قطعی طور پر یہ غلط ہے۔ پھر جو فتنہ برپا کیا گیا، میں تو یہ 21ویں صدی شروع ہوئی تو آپ کو متوجہ کرتا تھا کہ یہ نعتخوانوں کی کلاس، آرٹسٹ کلاس، اس کو آپ کنٹرول کریں، لیکن اس وقت کچھ ایسا نشہ طاری تھا۔ لیکن اب آپ نے دیکھا کہ وہ ٹرائکا ہے، ایک جاہل پیر ہے، ایک اس کی خدمت کرنے والا واعظ ہے، اور ایک نعتخواں ہے، اور بس مارکیٹ لگی ہوئی ہے۔ تو اس لیے اگر نام سے پہلے بھی شاہ ہو، نام سے بعد بھی شاہ ہو، کوئی ڈبل شاہ ہو، تو جب تک شریعت کے معیار پر پورا نہیں ہوتا ہمارا مقتدا نہیں بن سکتا۔ یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے، اور کسی کو بلیک میل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار کا ہم سے بڑا کوئی معتقد نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی حرمتوں کا تحفظ کرنے والا ہم سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے آپ سب حضرات کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایسا تاثر اس عشرے میں پیدا کیا گیا، 2 عشروں میں، کہ جیسے شریعت سب پر حاکم ہے، سادات پر حاکم نہیں ہے۔ ارے بھئی یہ استثناء کہاں سے آیا؟ یہ استثناء کس نے دیا؟ تو سب کے لیے ایک معیار ہے اور کڑا معیار ہے، اور اس بات کو بھی امام اہل سنت نے واضح طور پر بیان کر دیا۔ اس لیے آپ کو اپنے عقائد حقہ پر یقین ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے، آپ کو متزلزل نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں
میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اہل سنت کی جو اسٹرینتھ ہے وہ آپ حضرات ہیں. ہم نے تاریخ کی بڑی ریلی نکالی تو آپ کی مدد سے نکالی, اور یہ تو ماشاءاللہ بہت اچھا اجتماع ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ آگے کوئی ایسا مرحلہ آئے کہ بہت بڑے اجتماع کی, علماء کی, ائمہ کی, خطباء کی, مدرسین کی ہم کو ضرورت ہو, تو آپ کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور آپ خود بھی آئیں گے اور اپنے علاقے سے سب کو لے کر آئیں گے. اس لیے آپ کی طرف سے یہ دو ٹوک اور واضح پیغام دینا چاہیے کہ مسلک حق اہل سنہ والجماع پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, کوئی مفاہمت نہیں ہوگی, اور کسی مصلحت سے کام نہیں لیا جائے گا. ہم دو ٹوک اپنے مسلک پر قائم ہیں اور قائم رہیں گے. اور ہم اگر کوئی پیر ہے, سید ہے اور عالم ہے اور عامل بالسنہ ہے تو ہمارے سر کا تاج ہے, ہم اس کا اکرام کریں گے, ہم اس کا احترام کریں گے. لیکن سید ہے, بد عمل ہے, بد مذہب ہے, تو پھر احترام کا حقدار نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ حضرات اپنے ذہن کو کلیئر کریں, کلیئر رکھیں, اور آپ حضرات اس بات کے لیے تیار رہیں کہ مسلک حق کی حمایت کے لیے, تائید کے لیے ہمیں جہاں بھی بلایا گیا ہم آئیں گے, جہاں کھڑا ہونا پڑا وہاں کھڑے رہیں گے, اور انشاءاللہ تعالی دنیا کو توانا پیغام دیں گے کہ ہم اہل سنہ والجماع ہی ہیں کہ جو ناموس رسالت کے بھی محافظ ہیں, ناموس اہل بیت اطہار کے بھی محافظ ہیں, ناموس امہات المومنین کے بھی محافظ ہیں, ناموس صحابہ کرام کے بھی محافظ ہیں, ناموس قرآن کے بھی محافظ ہیں, اور ناموس مقدسات دین کے بھی محافظ ہیں. اس لیے دوسرا آخری بات, ایک فتنہ یہ برپا ہوا کہ کسی ایک صحابی کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک دوسرے کی تنقیص نہ کریں. اس فتنے کی جڑ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ تقابل کرنے کے لیے آپ کو کس نے بتایا, آپ کو کس نے یہ اتھارٹی دی کہ آپ عدالت لگائیں اور صحابہ کرام کی درجہ بندی کریں؟ لہذا یہ بھی نہیں ہو سکتا. ہم اپنے عقائد پر قائم ہیں, قائم تھے, اور انشاءاللہ تعالی قائم رہیں گے. وما علیہ الا البلاغ المبین. آپ کا بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. میں بس ایک منٹ دوں گا بس کہ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب قبلہ نے جو آپ کو اور ہمیں دعوت دی ہے, اور اس میں اہم بات دو باتیں جو حضرت نے فرمائی ہے یہ کہ آئندہ جو حضرت جس پروگرام کے بارے میں ارشاد فرمائیں گے اس کے لیے آپ اور ہم سارے کھڑے ہیں, ہاتھ کھڑے کریں, سارے کھڑے. جیسے مفتی اعظم حکم جاری کریں گے انشاءاللہ تن من دھن دن رات ہر لمحے کلی کوچے ہر طرف سے اپنی جیب سے خرچ کریں گے, جائیں گے, اور ہر صورت میں حضرت کے حکم کی تعمیل کریں انشاءاللہ. دوسری بات میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو فتویٰ ہے اس حوالے سے آپ تمام حضرات جو ہے 3-3, 4-4, 5-5 کاپیاں لے جائیں, اور ہم نے رکھا ہوا ہے قرب و جوار کی جو مساجد ہیں ان مساجد میں لے جائیں. اور اس کے بعد جو حضرت نے فرمایا کہ 40 پیج پر, وہ تقریباً 50 پیج پر مشتمل ہے جو تفصیلی فتویٰ جو ہے اس کے بعد آئے گا, اور اس میں پوری کراچی کے مفتیان اکرام کی تائید کے ساتھ پورے پاکستان کے مفتیان اکرام کی تائید اس میں شامل ہوگی. لاہور, فیصل آباد, کشمیر, کے پی کے ہر جگہ سے انشاءاللہ تعالی مفتی اعظم حکم فرمائیں گے تو آپ اور ہم سارے مل کر اس پر کام کریں گے. اور ایک تیسری بات جو حضرت نے فرمائی کہ آپ ہر جگہ جاتے ہیں, اب آج کے بعد فیصلہ کریں گے کہ اس جگہ جائیں گے جو اس عقیدے کا حامل ہوگا, اس جگہ جائیں گے, ہاتھ کھڑا کر کے کہتے ہیں, اس جگہ جائیں گے جو اس عقیدے کا حامل ہوگا, جو اس عقیدے سے ہٹ کر ہے
اس سے ہم بائیکاٹ کریں گے، اس کے ہاں کبھی نہیں جائیں گے۔